نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور یہ بھی عشرہ پورا ہونے والا ہے. تقریباً 23 روزے مکمل ہوئے، 24ویں تراویح ہو گئی ہے. ہم نے اپنے گھروں کے اندر عبادتیں کی ہیں، جمعے کی نماز یا نماز تراویح، تمام عبادتیں جو ہم اپنی مسجدوں میں کرتے تھے لیکن اس بار ہمیں گھر کے اندر کرنی پڑی ہیں. ہماری مسجدیں اس بار ویران رہی ہیں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مسجدوں کو دوبارہ آباد فرما دے. آمین ثم آمین. حضرات، چونکہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اور زکوٰۃ دینا ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، نہ دینے والا بہت بڑا گناہ گار ہے. ویسے ہی فطرے کا ادا کرنا عید کی نماز سے پہلے بہت ضروری ہے. لہٰذا 2 کلو 45 گرام فطرہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، اس کی قیمت، چونکہ اس وقت گیہوں کی قیمت تقریباً 20 روپے کلو، کہیں اس سے زیادہ بھی ہے، تو اس کے حساب سے 45 روپے یا کچھ کم و بیش ہو رہا ہے. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 45 نہیں بلکہ اگر کوئی 45 بھی ادا کرتے ہیں تو فطرہ ادا ہو جائے گا، ورنہ پورے 50 روپے رکھ لیے جائیں، کیونکہ دینے والا خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ 50 روپے بھی دے رہا ہے، تو وہ اگر 5 روپے بھی جا رہے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جا رہے ہیں، کسی غریب کے لیے جا رہے ہیں. ایک بات یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فطرے کی رقم ایک ایسی رقم ہے جو ہر کسی کو ادا کرنا ضروری ہے. بہت سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی جگہوں پر فطرہ ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ جن کو دینے کا حق نہیں ہے. تو آپ حضرات اس چیز کا خیال رکھیں، فطرے کی رقم غربا، یتیم، مسکین کو دیں، یا مدارسوں میں ادا کریں، جہاں آپ کو یہ لگتا ہو کہ ہاں یہ پیسہ یہاں پر لگ جائے گا، ان کو دیں، اور فطرہ ضرور ادا کریں. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بریلی شریف سے بھی ڈالا گیا تھا کہ کسی طرح سے ہمیں الوداع کی نماز اور جمعے اور اس کے ساتھ ساتھ عید کی نماز ہمیں پڑھنے کا موقع دیا جائے، لیکن حکومت کی طرف سے اس کی سنوائی نہیں کی گئی ہے، کیونکہ ان کو شراب کی دکانیں کھولنا منظور ہے لیکن ہماری مسجدیں کھولنا منظور نہیں ہے. لہٰذا اگر گھروں کے اندر عید کی نماز پڑھنے کا موقع آئے تو چونکہ عید کی نماز گھر کے اندر تو ہو نہیں سکتی، اور نہ ہی عید کی نماز کی کوئی قضا ہے. عید کی نماز یا تو عیدگاہ میں میدان میں ہوگی یا پھر مسجد کے اندر. گھروں کے اندر عید کی نماز نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ابھی 5-6 دن ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، 7-8 دن ہیں، ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر گھر کے اندر پڑھنے کا موقع آئے تو آپ حضرات گھر کے اندر اشراق چاس ادا کریں اور 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کریں. دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات نے جتنی اپنی عبادتیں کی ہیں، جتنی اپنی نمازیں پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان عبادتوں کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور مانگیں کہ اللہ ہماری مسجدوں کو دوبارہ پھر سے آباد فرما دے، جیسے ہماری مسجدیں پہلے آباد تھی دوبارہ اسی طرح آباد فرما دے. الحمدللہ ہم گاندھی کالونی والوں کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، اور میں اس بات کو فخر کے ساتھ کہتا ہوں. ہماری مسجد کے اندر جو 2 لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، عالی جناب خورشید بھائی صاحب، اور ہمارے ایک ملا جی ریاست نام ہے شاید غالباً ان کا، اور یہ 2 لوگ بیٹھے ہیں، بڑی محنت کی ہے انہوں نے، پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور تقریباً اب تک 12 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھ چکے ہیں یہ، اور اب کلمہ شریف کا ورد کر رہے ہیں. پوری گاندھی کالونی کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ حضرات
ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ بھی پورے لوگوں کے لیے، پوری گاندھی کمیونٹی کے لیے دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آخری وقت میں 12 لاکھ مرتبہ جو درود پاک انہوں نے پڑھا ہے وہ بھی اس سال کیا جائے گا، اور اس کا ثواب ہمارے تمام مرحومین کو بھی بخشا جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی رحمتیں جھما جھم پوری گاندھی کالونی کے اوپر برسیں گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے تو انشاءاللہ ہمارا دنیا کے اندر بھی بیڑا پار ہے، اور آخرت کے اندر بھی ہمارا انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ جب بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اپنا خاتمہ بالخیر کی دعا ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔